مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کی اصلاح کے لیے دنیا میں تشریف لائے، اور دنیا کے جتنے معاملات ہیں، چاہے ان کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، ان کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک میں رہنمائی فرمائی اور ہر ایک میں لوگوں کی اصلاح فرمائی۔ دنیا کے جتنے معاملات ہیں، لین دین، اس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات موجود ہیں۔ دینی معاملات جتنے ہیں ان کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا۔ گھریلو معاملات ہیں، ان کے متعلق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ارشادات موجود ہیں، اور ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی۔ تو لین دین کے معاملات میں ایک معاملہ آتا ہے قرض کا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ صدقہ کا بہت زیادہ اجر ہے۔ الصدقۃ رد البلائے، صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، اور صدقہ کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی 10 گنا اجر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقے کا اجر 10 گنا ہے، لیکن قرض کا اجر اس سے دگنا ہے۔ اگر یہ 10 گنا ہے تو قرض دینے کا، کسی ضرورت مند کو ضرورت کے وقت قرض دینا، اس کا اجر صدقے سے دگنا ہے۔ یہاں پہ ایک بات ہے جو سمجھ میں آنے والی ہے، آسان سی، کہ صدقہ لینے کو تو ہر ضرورت مند تیار ہوتا ہے، لیکن قرض لینے کے لیے ہر ایک تیار نہیں ہوتا۔ قرض لینے کا عام طور پہ طلبگار وہی شخص ہوتا ہے جو شدید ضرورت مند ہوتا ہے اور اس کا واپس کرنے کا ارادہ بھی ہوتا ہے، تب وہ قرض لیتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو شخص قرض دیتا ہے کسی ضرورت مند کو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صدقے سے دگنا اجر دیتے ہیں۔ تو صدقے کا فرمایا تھا کہ اسے 10 گنا اجر ملتا ہے، تو اس کا 20 گنا اجر وہ شخص لے لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب قرض کا جو وقت ہے، وقت مقررہ پہ مقروض شخص قرض دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا، وہ اس سے مہلت مانگتا ہے، اور یہ شخص اسے مہلت بھی دے دیتا ہے۔ ایک تو یہ کہ سختی کرے کہ نہیں فوراً دو، اسے مجبور کرے، وہ پھر کسی اور سے قرض لینے پہ یا اپنی کوئی قیمتی چیز، اپنی قیمتی متاع وہ بیچ کے اس کا قرض اتارے۔ اسے اجر قرض کا تو ملا ہے، لیکن یہاں سختی کی وجہ سے اتنے زیادہ انعامات کا یہ مستحق نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نے سختی کی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مقروض کے ساتھ آسانی والا معاملہ کرتا ہے تو اللہ اس شخص کے ساتھ آسانی والا معاملہ فرماتے ہیں۔ اس کے اپنے معاملات اللہ آسان کر دیتے ہیں، اس کی مشکلوں کو اللہ آسانیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں، اور جہاں جہاں اس کے کاموں میں رکاوٹ ہوتی ہے، اللہ وہاں پہ اس کے کاموں کا خود کفیل بن جاتا ہے۔ سوچئے گا، جس کے کاموں کا اللہ کفیل ہو، اس کے کاموں میں بھلا رکاوٹ کیسے آ سکتی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں کر دیتے ہیں۔ اور روایات میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص مقروض کو مہلت دیتا ہے تو مہلت کے جتنے دن ہوتے ہیں، مہلت کے جتنے دن بڑھتے جاتے ہیں، روز کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا اس نے قرضہ دیا ہے اتنا اس شخص کو، مہلت دینے والے کو، اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ کرنے کا اجر دیتے ہیں۔ دیکھیے کتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں سہولت دینے والے کے لیے، قرض دے کے اس کے بعد پھر مقروض کے ساتھ آسانی والا معاملہ کرنے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر رکھا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اگر کسی کا تعاون کر سکیں تو ضرور کریں، کرنا چاہیے۔ لوگ قرض مانگتے بھی اس سے ہیں جس پہ یقین ہوتا ہے کہ یہ میری مدد کرے گا، میرا تعاون کرے گا، تو وہ بھری دنیا چھوڑ کے اگر آپ کی طرف متوجہ ہوا ہے، آپ کے پاس آیا ہے، تو اس میں خیر ہے۔ اگر آپ کو سہولت ہے، آپ دے سکتے ہیں تو ضرور دینا چاہیے، اس لیے کہ آسانی پیدا کریں گے تو اللہ
دینے والے کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی خالد صاحب سے مزید رہنمائی، وظائف اور اسلامی مسائل کے حل کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور دین کی روشنی اپنے دلوں میں جگائیں۔